سورت کا خلاصہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ ظاہر کرتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، حساب کرے گا تمہارے ساتھ اللہ۔ اللہ اکبر۔ سورت جب شروع ہوئی قرآن کی صداقت کا اعلان، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور مومنین کے اوصاف بیان ہوا۔ سورت جب مکمل ہوئی تو سود کی ممانعت آئی، خرید و فروخت کی برکات آئی، لین دین کے آداب آئے، ادھار معاملے کے طریقہ کار بتائے، اور رہن اور جنگ و جدال اور غلط معاملوں سے بچنے کی تاکید آئی۔ سورت جب شروع ہوئی تو منافق کے لیے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہے، اور سورت جب ختم ہوئی تو گواہی چھپانے والے کے لیے کہا فإنہ آثم قلبہ، اس کے دل کو مرض ہو چکا ہے، مریض القلب ہے۔ معلوم ہوا کہ صحیح گواہی نہ دینا، درست سفارش نہ کرنا، وقت پر وکالت نہ کرنا اور حق کی حمایت نہ کرنا، اس میں ایک گناہ نفاق پایا جاتا ہے۔ سورت کے شروع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو ایک اللہ کی وحدت مان لو، عبادت کرو۔ اور سورت کے اختتام پر اس اللہ کی مالکیت، اس کی خدائی، عظمت، کبریائی، بڑائی کا بیان ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے، کسی اور کی عبادت اور پکارنے کا حق کیا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا یا پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، حساب کرے گا تمہارے ساتھ اس کا اللہ۔ صحابہ اس آیت کے نزول پر غمگین ہو گئے کہ دلوں کا بھی حساب ہوگا، وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ، اس کے کوچا میں پھر لٹایا گیا۔ تو جواب آیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ویغفر لمن یشاء، بس وہ معاف فرماتے جن کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتے جن کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورت کے تیسرے رکوع میں تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں آخر میں پھر آیا واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورت کے شروع میں تھا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہاں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے ہیں پیغمبر جو اتارا گیا ان کو رب کے یہاں سے، اور مسلمان بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہاں صرف اتنا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہاں پر گن لیا کہ وہ مؤمن بھی جن پر ایمان لانا ہے، باللہ ایک، وملائکتہ دو، وکتبہ تین، ورسلہ چار، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے ہیں ان میں سے ایک پیغمبر کے درمیان بھی۔ فرق کا بتایا تھا نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کہ کچھ مانے کچھ نہ مانے، یہ کفر ہے، اور تفضیل ہے، تفریق نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہنے لگے ہم نے سن لیا، مان لیا، معافی مانتے ہیں اے پروردگار، آپ ہی کی طرف بات گشت ہے، لوٹنا ہے، آپ ہی کی طرف واپسی ہے۔ اب پوری سورت کے اندر بنی اسرائیل کی نافرمانی، منافقین کی نافرمانی، کفار کی نافرمانی، نصرانیوں کی نافرمانی، یہودیوں کی نافرمانی، ان پر طرح طرح عذاب بوچھاڑ، اخیر میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی کو مگر جتنی اس سے ہو سکتی ہو، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کبھی نہیں ہوئی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسان کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اس پر وہی وبال ہوگا جو اس نے گناہ کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے پروردگار نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، او اخطانا، یا ہم چوک گئے، بھول گئے چوک گئے۔ بھولنا فعل یاد ہی نہیں ہے۔ رمضان شریف کا روزہ ہے، ممبر پر بیٹھا ہے، ایسا کیا، پیچھے سے ایک جام آیا، ٹھنڈے پانی کا برف ڈلی ہوئی، پکڑ کے غڑپا 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 خوب دبا کے پیا، سب لوگ دیکھ رہے ہنس رہے، لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے، نماز کے بعد حضرت مبارک مبارک، آج آپ خدا کے مہمان خیریت، کہا واہ 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 واہ، برسر عام 1:25 پر دبا کے جام اتنا ایسا، اور کراس کی دھوپ پڑ رہی تھی، لوگوں کی زبانیں لٹکی ہوئی تھی، اور یہاں پر برف لٹکی ہوئی تھی۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے پروردگار نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، او اخطانا، چوک گئے۔ چوک کیسے گئے؟ آپ نے پانی ڈالا منہ میں کلی کرنے کے لیے، وہ غلطی سے نیچے اتر گیا۔ بھول پر تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن چوکنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علیہ الخطا دون الکفارہ، بعد میں روزہ رکھنا ہوگا۔
ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے پروردگار نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے ڈال چکے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے، گناہ کیا، دروازے پہ لکھا ہوا ہے، کپڑا پلید ہوا کینچی سے کاٹنا پڑا، جسم پلید ہوا چھری سے دھونا پڑا، کھرچنا پڑا، توبہ توبہ، زکات نکالی، غنیمت آئی، میدان میں رکھ کے آگ لگا دی، کسی سے غیر اللہ کا سجدہ ہوا، دوسرے سے کہا تلوار لے کے اس کی گردن اتار، ہری پگڑی کی ضرورت ہی نہیں تھی، گردنیں اتری ہوتی۔ ربنا اے پروردگار ہمارے، ولا تحمل علینا اصرا، مت ڈال ہم پر ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے ڈال چکے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آسانیاں فرمائی۔ ربنا اے پروردگار ہمارے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جس کے ہمیں طاقت نہ ہو، واعف عنا، معاف فرما، واغفر لنا، درگزر فرما، وارحمنا، نواز، انت مولانا، ہمارے کارساز ہے، فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ سورۃ فاتحہ جب مکمل ہوئی تو دو کفار فرقوں کا ذکر تھا، مغضوبین و ضالین، اور پھر تھا آمین، خدا دعا قبول فرما۔ سورۃ بقرہ بڑی سورت ہے، یہ جب مکمل ہوئی تو تمام کفار پر، پورے عالم کے کفار پر، جن میں یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین سب مراد ہے، سب کے خلاف مدد مانگی گئی۔ فاتحہ بھی مختم بالدعا ہے اور بقرہ بھی مختم بالدعا ہے، گویا خیر کے اعمال کے اختتام میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمارا درس قبول فرما، آسان فرما، بامراد فرما، شرکاء و شریکات کو سہولتیں فرما، ہر طرح موانع دور فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، بے مرادوں کو بامراد فرما، رکی ہوئی دعاؤں کو جاری و ساری فرما، آئین شرعی نافذ فرما، حکومت کے غلط ہتھ کنڈوں سے دین و دین والوں کو محفوظ فرما، مدارس مساجد علم و عمل، طلباء و جہاد کا راج قائم دائم فرما، مغرب اور اغیار کو اخیار میں تبدیل فرما، اشرار کے شر سے اہل حق کو بحفاظت فرما، رائے انجام بالخیر فرما، تاریخ مقررہ پر تفسیر مکمل فرما، قدم قدم پر مفسرین کی اعلیٰ تفاسیر، دین ہائے کتب کی برکات، ہمارے سلف اور خلف کی عنایات اور قرآنی علوم اور ان کے بیشبہ خزانے طلباء تک دیانت صداقت سے پہنچانے کی صلاحیت نصیب فرما، ان کے دل و دماغ روشن فرما، حاضرین کی دعائیں قبول فرما، ان کو مستقبل کے مینار رشد و ہدایت ثابت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔